اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 تک کیا تھا، اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے فرمایا، جو باتیں ہماری چل رہی تھی اس میں اللہ نے جو ان کو گرفت جو ان کی ڈالی اور اللہ جو غصہ ہوئے، اللہ نے اس میں فرمایا کہ لعنت ہو ان پر جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، جن کے پاس بینات آ چکی ہیں اور وہ پہلے گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ نبی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایمان لے آ چکے ہیں نا ہماری طرح، لیکن اس کے باوجود بھی بینات کو نہیں مان رہے اور اس میں ایڈیشن کر رہے ہیں، دوسری کتابیں لے کر آ گئے ہیں، دین کو ادھر ادھر کر کے گڑمٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا، آیت نمبر 86 میں آپ کو ملے گا، اللہ نے ان کو ظالم فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ان کی بتائی کہ ان کو پر لعنت ہوگی، اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی، دیکھیں، اور ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں۔ اتنا اللہ غصہ ہو رہے ہیں، اس بات کو بہت نوٹ کیجئے گا کہ میں اور آپ بھی جہاں جہاں نافرمانی کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، تو مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور خاص کر کے ان لوگوں پر، اگر ہم بھی اللہ نہ کرے ان میں شامل ہوں کہ جب ان کے پاس کتاب آ چکی ہے تو وہ کتاب کو پڑھنے کی جگہ دوسری ایڈیشن والی چیزوں کو بس کسی کو اپنا ٹیچر بنا کے کوئی مسلک میں داخل ہو کے اس کو چپ چاپ مان لیتے ہیں، وہ بھی، اور جن کو کبھی کچھ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور انہوں نے جانا ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو بڑے بن کے بیٹھے ہیں کتاب کے، اور انہوں نے اس میں وہ باتیں ملائی ہیں، وہ گھڑا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نہیں دیا، اپنی طرف سے دین بنایا اور گھڑ لیا ہے دین کو۔ تو اللہ ان سے بہت ناراض ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان سے عذاب بھی کم نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن بھی، اور وہ نظر بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کو دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے پہلے بھی آپ کو آیت آئی جب آپ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، جو ہم نے آیت پڑھی تھی پیچھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں، دوبارہ سے بات آئی کہ ان سے کلام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھو کہ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو جو توبہ کر لیں ابھی بھی، یعنی اتنا انہوں نے سب غلط کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ لیں، اور توبہ کا مطلب کیا ہے، من بعد ذالک واصلحوا، دیکھیں توبہ واصلحوا، میں آپ کو بار بار یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ توبہ اور اصلحوا ایک پیئر کی صورت میں آتے ہیں۔ اگر آپ واقعی رجوع کرنا چاہتے ہیں، اگر میں واقعی شرمندہ ہوں، ہم سب واقعی اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم یہ موقع اویل کر لیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کر اور اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے اوپر یہ مشکل نہ آئے کہ، اور اللہ سے معافی مانگ کے اپنی غلطیوں کو صحیح کر لیں۔ لیکن دیکھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کرتے ہو۔ اصلاح کے لیے کہ میں اور آپ اتنے ہی کیئرفل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے صبح، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت لوگ پسند ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس بات کو یہ لیتی ہوں سحر کے وقت استغفار کرنے کو، کہ وہ اپنے دن کا آغاز یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر نئے دن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج میں آپ کو ناراض نہیں کروں گی، آج غلطی نہیں کروں گی۔ تو کیا میں اور آپ بھی ایسا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، میں نے اور آپ نے بھی اپنی بہت ساری زندگی گزار لی ہے الحمدللہ، اس میں چھوٹے لوگ بھی سن رہے ہیں، ظاہر ہے سب نے، میں تو خاص کر کے اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اب زندگی میں ویسے تو جوانی بڑھاپے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کس کو موت آ جائے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیریت کے ساتھ زندگی نصیب کریں، ہم اس میں اللہ کے کام کریں، نیکیوں والی، اللہ کی رضا والی زندگی نصیب کریں، اور اللہ کسی کا محتاج نہ کریں۔ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، تو آج بھی اگر میں اور آپ نہیں سدھرے تو اب ہم کب سدھریں گے؟
تو دیکھیں اپنی غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے تو پہلے ریئلائز کروا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے متقین بنا دیں۔ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بہت کانشیس ہوتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اسی وقت معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں۔ تو بس دیکھیں تابو و اسلحوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اگر تم سچی نیت سے معافی مانگو گے، جیسے یونس علیہ السلام نے لگاتار معافی مانگی، لگاتار، آپ سوچو نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی غلطی ریئلائز کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، وہ بہت بلند درجہ بھی عطا کیا ان کو، کیونکہ وہ دل سے نالا تھے۔ آپ دیکھو ان سے تو کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے اور اپنی غلطیوں کو مان رہے تھے۔ دیکھیں اس آیت کو مجھے اور آپ اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ ہم بہت کانشیس ہو جائیں، اور جیسے ہی غلطی ہو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، جیسے ہم نے انشاءاللہ قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ سٹارٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بالکل چلتا پھرتا قرآن بنا دیں، اور اللہ تو واقعی بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ہم اپنی زندگی کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں مجھے اور آپ کو معاف کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا انہوں نے، بعد ایمانہم، یعنی ان کے ایمان کے بعد۔ سب سے بڑی بات یہاں پر کیا ہے کہ ایمان کے بعد کفر کرنا، یعنی مانا کہ یہ کتاب ہے، یہ نبی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد کفر کرنا۔ اور آپ ہمیشہ پڑھو کہ ہر دور میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم کافر ہیں اور کتابوں کو ہی نہیں مانتے۔ وہ اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو، انہوں نے خود جو دین گھڑ لیا تھا اس کو مانتے تھے۔ آج بھی یہی ہے، آپ دیکھ لو تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، سب اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن سب نے اپنا اپنا دین بنا لیا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے ہاں بولا تھا لا الہ الا اللہ کو، محمد الرسول اللہ، ان کے اور نبی تھے، ان کو انہوں نے ہاں بولا تھا، ہمارے پاس نبی آئے ہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ہم نے ان کو گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے سب نے اپنے اپنے نبیوں کی گواہی دی، ایک ہی کلمہ تھا، ہر نبی ایک ہی پرچار لے کے آیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جو ہم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے پر ڈیوٹی لگائی ہے اس کتاب کی کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو سب مانتے تھے، لیکن ایمان کے بعد جو کفر کرتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اتنا غصہ ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، سب کی لعنت، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ حق اور سچ کی بات ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا تھا اور اپنی خود کا دین بنا کے بیٹھا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان کے بعد کفر کرے گا نا، ثم ازداد کفرا، اللہ بھی اس کو بڑھا دیں گے کفر میں۔ یعنی کیا اللہ تعالیٰ ان کو بات کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو کفر میں بڑھا دیں گے؟ یعنی ان کی یہ اتنی بڑی نالائکی کی غلطی بھی میں نہیں کہوں گی، اتنا بڑا کفر کر کے بیٹھا ہے آج کا مسلمان بھی، کہ مانتے ہوئے کہ قرآن ہی سب کچھ ہے، نمازوں میں قرآن پڑھتا ہے، لیکن اتنی جھوٹی باتیں دین میں ایڈیشن کی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ خود ساختہ دین ہے، اس کے باوجود بھی سب اپنی ڈھٹائی پر جمے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی بات کرتی ہوں، اور سیکنڈلی جو پیچھے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہی تھا نا کہ دین میں ملاوٹ کر لی، دین میں ایڈیشن کر لیا، دین کو گھڑ لیا، تو یہ ساری باتیں مجھے تو بہت آل عمران سے سمجھ آ گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں یہ بات کروں گی کہ اب میرے اور آپ کے پاس بھی کتاب آ گئی ہے نا، سب کے پاس جو بھی مسلمان ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی میں اس کتاب پر نہیں چل رہی ہوں، اللہ کی باتوں کو فالو نہیں کر رہی ہوں، اللہ کی باتوں کو مان نہیں رہی ہوں، اللہ کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کتاب پڑھنے کا، تو سب کو اللہ بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے یہ کوئی مطلب امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب اور ایمان، اور صرف کہنے کو لا الہ الا اللہ بول دیا ہے۔ اگر اسی طرح مسلمان ہونا تھا اور جنت ملنی تھی تو پہلے کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اتنی جنگیں کیوں کرنی پڑی، محنتیں کیوں کرنی پڑی، اور کیوں اپنی جان کی قربانیاں دینی پڑی، کیوں ہجرتیں کرنی پڑی، کیوں اپنی فیملی کو چھوڑ چھوڑ کے جانا پڑا، کیوں نبیوں کو اتنی، نبی تو خیر چلو وہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا، وہ محنت بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بھی چلا رہے تھے، تو کسی کو بھی محنت نہیں کرنی پڑتی نا، اگر صرف لا الہ الا اللہ کے نام پر ہی جنت ملنی تھی تو پھر تو کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم
ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم ان منکم مجاہدین والصابرین، جمنے والے اور جہاد کرنے والے، اس کے بغیر کوئی ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی۔ دنیا کا ایک گھر جس کو میں اور آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گھر بنانا اتنا مشکل ہے کہ بندہ تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو دیکھو نا، وہ گھر بنا رہا ہوگا چھوٹا سا بھی، تو وہ پاگل ہوا ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ وہ گھر کے بالکل ہم نیا بنا کر گھر میں آتے ہیں اور اس کے دوسرے تیسرے دن سے ہی چیزیں کوئی یہاں سے خراب ہو جاتی ہیں، کوئی یہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی وہاں سے پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی وہاں سے یہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ دنیا کا گھر جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ کتنا رہ سکیں گے اس گھر کے اندر اور کیا ہوگا۔ آپ سوچو کہ اس گھر میں جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ گھر کتنا رہے گا، میں اس میں کتنا رہ سکوں گی، وہ اتنا مشکل ہے۔ تو وہ جنت جو ہمیشگی کا گھر ہے، جو انعام ہے اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے، کیا وہ پانا اتنا آسان ہوگا؟ ذرا میں اور آپ بھی غور سے سوچیں اس چیز کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو میں اور بڑھاؤں گا، یعنی کیا بڑھاؤں گا کہ وہ مزین کر دیے جائیں گے، یعنی ان کو لگے گا ہم تو بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارا ایک سٹائل ہے نا کہنے کا کہ ہاں میرا تو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کوئی بھی بات کریں، کوئی ہم کو سمجھائے، ہم کہتے ہیں ہاں بھئی میرا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یعنی یہ بھی کیا ہوتا ہے، مزین کر دینا کہ بھئی تم کو اپنی بات صحیح لگ رہی ہے کہ میں صحیح ہوں، آپ کو کیا پتا میں پردے نہیں کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کر رہی ہوں، میں وہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھو، یہ مزین کرنے والی بات ہوتی ہے۔ یہ بس کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس طرح سے اللہ مزین کرتے ہیں کہ انسان کو اپنا آپ صحیح لگنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے میں صحیح عقیدے پر ہوں، اگر میں مسلک پرستی کرتا ہوں میں صحیح عقیدے پر ہوں، میں نے پتہ نہیں دین میں اتنا ایڈیشن کر دیا ہے، میں صحیح عقیدے پر ہوں، میں سوچوں کہ ہاں میں صحیح عقیدے پر ہوں، اور یہ اس طرح سے اللہ مزین کرتے ہیں کہ بڑا خوشحال انسان رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو فضل ہے، حالانکہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کے کفر کو۔ جب آپ کی خوشحالی ہو اور آپ کو سب کچھ صحیح لگ رہا ہو تو سب ہمارا کہنے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت ہے، میری کوئی نیکی کام آ گئی، میرے ماں باپ کا لینا دینا کام آ گیا، میں یوں بڑا کرتی ہوں تو یہ کام آ گیا، فلانا بڑا کرتی ہوں تو یہ کام آ گیا۔ تو اب دیکھو کہ اللہ بس ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی بس دیکھیں اللہ کیسے کیسے مزین کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کس طرح سے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ جو میں نے آپ کو مثالیں دیں، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں تو تقبلا توبتہم، قبول کی جائے گی ان سے ان کی توبہ۔ اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان آنے کے بعد تم اتنا کفر کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، اور یہی لوگ وہ گمراہ ہیں۔ ان الذین، آپ کو پتہ ہے نا شروع میں جب الف لام میم ہم نے پڑھا تھا وہاں ضالون کے بارے میں کیا آ رہا تھا کہ کتاب ہدایت ہے، اور پھر نیچے جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مغلوب اور ضالین کے راستے پر مت چلائے گا، میں ان لوگوں کے راستے پر چلائے گا جن پر آپ نے انعام کیا تھا۔ اور انعام کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور جو جانتے بوجھتے گمراہی تلاش کرتے ہیں، وہ گمراہوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے، وہ ہم کفار، اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی رہے، یعنی انہوں نے نہ اپنی اصلاح کی نہ توبہ کی، کچھ بھی نہیں کیا، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ملء الارض، ان سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی الارض ذہبا، یعنی وہ اس کے بدلے ایک زمین بھر کر بھی سونا دینا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا فدیے کے طور پر، یعنی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ جنہوں نے یہ کام کیا، جو ضالین رہے،
ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کے پاس کتاب آ گئی، واضح بینات آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ گمراہ رہے، تو وہ کتنا بھی آخرت میں جا کے درخواست کریں. یعنی اللہ نے بات یہاں پر کیا اینڈ کی کہ مرنے سے پہلے تو دعا مانگ کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں توبہ کر کے، لیکن معافی کب نہیں ملے گی؟ جب اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی ہوئے، تو پھر ان سے کوئی معافی نہیں ہوگی، چاہے وہ زمین بھر کر سونا بھی دے دیں. یہی لوگ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب علیم ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. سب سے زیادہ ڈرنے والی بات تو یہی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے. ایک تو مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ اعمال ایسے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو یہاں سے ہی اللہ سے دوستی کر کے نہیں گئے، تو وہاں کیسے مددگار اللہ تعالیٰ ہمارے بنیں گے؟ آپ سوچو ہمارے لیے وہ کیا دن ہوگا کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سے ناراض ہو، کوئی مددگار نہ ہو تو جہنم میں جانا پڑے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. لیکن میں اور آپ کیا سیریسلی کبھی اس مسئلے پر سوچتے ہیں؟ ان آیتوں کو غور سے پڑھیے گا. دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین میں ملاوٹ کرتے ہیں. آج بھی اگر صرف قرآن کو دین نہیں سمجھتے اور بہت ساری چیزوں کو دین سمجھتے ہیں جو میں سمجھی ہوں، باقی آپ کو جو مجھ سے ڈسکس کرنا ہو ضرور کیجیے گا. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی، کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن والا کہلاتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پا رہے، اور بار بار معافیاں مانگتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھے اس میں اتنی نظر آتی ہے کہ بس. اور یہ دن ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ اللہ ہم سے کسی ایک دن بھی ناراض ہو. میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ بار بار کبھی آنکھیں بند کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں کیسی لگتی ہوں گی، کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.